میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ پرانے 2015-16 کی بات ہے. ایک نجی چینل میں کام کر رہا تھا. وہاں پہ اسٹوڈیوز میں ہی مسئلہ تھا. اچھا. وہاں رات کو جو نیوز کاسٹرس تھے انہوں نے مجھے کمپلینٹ کی کہ یار مشارف ہمیں رات کو وہ اکیلا جو بلیٹن کر رہا ہوتا ہے یا وہ کہتے ہیں مجھے ناک کی آواز آتی ہے, کچھ چیزیں گر جاتی ہیں, کیمرہ خود گر جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں خاموشی میں خالی جگہوں پہ کہتے ہیں کہ 40 دن جو جگہ بند رہے, آباد نہ ہو, جگہ آباد نہ ہو, وہ وہاں پہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسا کمرہ ہے جو آپ نہیں جاتے وہاں پہ جایا کریں. وہاں پہ چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. خاص طور پہ آپ کے گھروں میں جس طرح اسٹورز بند پڑے ہوتے ہیں یا کوئی ایسا کمرہ یا ایسا ڈرائنگ روم ہوتا ہے جہاں صرف جب کسی خاص مہمان نے آنا ہے تو آپ اس کو کھولتے ہیں, تو وہاں پہ پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ چیزیں مطلب ہمارے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں, تھوڑا سا دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا معاملات ہیں. اچھا, آپ نے ڈیٹیکٹ کرنے والے اکوپمنٹس کے بارے میں تو بتایا, لیکن ان کو کیپچر کرنے کے لیے کہ جن بھوتوں کی تصویریں آ جائیں باقاعدہ طور پہ, کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ دکھاتے ہیں کہ یہ پکچر میں آ گئے, از دیٹ پاسبل؟ میں نے وہی آپ سے عرض کیا ہے کہ اگر وہ چاہے, ٹھیک ہے, نائٹ ویژن پہ وہ چیزیں کیپچر ویڈیو کی صورت میں ہو جاتی ہیں. اچھا. بلیک سائے, کوئی ایسی چیز, یا یہ چیز کامن ہے کہ دروازہ کھل گیا, چیزیں ٹوٹ گئیں, گر گیا. لیکن میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ وہ چیز چاہے تو ہمارے ایکوپمنٹس کو بھی بیٹریز کو ختم کر دیتی ہے. اچھا. ایک ہماری گاڑی خود سٹارٹ ہو گئی تھی, ایسے واقعات ہوئے تھے, چیزوں کو وہ سٹارٹ ہو کے وہ گاڑی چلنے لگ گئی, گاڑی چلنے لگ گئی, ہاں خود چلنے لگ گئی. مطلب یہ بیدیاں روڈ کا ایک واقعہ ہے, فارم ہاؤس کا. تو ہم چابی میرے پاس تھی. اچھا. تو گاڑی کا میں دیکھتا ہوں وہ گاڑی سٹارٹ ہو رہی ہے, خود لائٹس آن ہوتی ہیں اور گاڑی موو کر رہی ہے. تو یہ بہت سے واقعات ہیں ایسے. اور ایک مخلوق میں نے دیکھی, رائیون روڈ پہ ایک گودام ہے, وہ اب توڑ دیا گیا ہے. وہاں پہ میں نے دیکھا ایک اتنی سی کوئی کرالنگ کرتی ہوئی کوئی مخلوق, جیسے کوئی بوڑھی عورت تھی. اچھا. بوڑھی عورت ہے لیکن وہ کرال کر رہی ہے جانور کی طرح, اور وہ کرتے کرتے آدھا انسان ہے وہ, اچھا, آدھا مخلوق ہے. مطلب اس کے پیچھے دم سی نکلی ہوئی ہے, اور ایک خاتون ہے کالے کپڑوں میں, اور اس کا کوپ سا نکلا ہوا ہے, اور وہ موو کر رہی ہے. اور وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دیوار کے اندر چلی گئی, دیوار کے اندر چلی گئی. تو ایسے بہت سے واقعات ہیں. ہمیں مطلب ہم جب واپس آتے ہیں. اچھا, تو یہ جو کہتے ہیں کہ چڑیلوں کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں, جی, یہ بات حقیقت ہے؟ آپ نے دیکھی ہے کوئی؟ دیکھیں, میں نے ایسی چڑیل نہیں دیکھی کہ جس کے پاؤں ٹیڑھے ہوں, لیکن ایسے میں نے انسان دیکھے ہیں. اچھا, انسان دیکھے ہیں جو, دیکھیں یہ مخلوق کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چھوڑ جاتی ہے آپ کے لیے علامات. ہاں, سنا ہے کہ اپنا کوئی نشان چھوڑ جاتے ہیں. یہ نہ تو یہ پورا انسان بن سکتے ہیں, نہ یہ, اگر انہوں نے اپنے انسانی روپ میں آنا ہے نا, یہ پورا انسان کی شکل میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. کوئی کان لمبا ہوگا, کوئی ناک خراب ہوگا, کوئی آنکھیں وہ جھمکے گا نہیں, ایون جانور کی صورت میں بھی ہے, جانور کی شکل میں. ٹھیک ہے. اور پاؤں ٹیڑھے میں نے نہیں دیکھے, لیکن ایک میں نے شخص ضرور دیکھا تھا جو کہ مجھے انسان نہیں لگا, کیونکہ وہ اتنا ہائٹڈ تھا. اچھا, لمبی ہائٹ تھی. آپ نے کہاں دیکھا؟ وہ ایک واقعات ہیں, وہ مسلمان جنات وہاں پہ تھے, ایک مسجد ہے. اچھا. وہاں پہ یہ شیخوپورہ کا واقعہ. اچھا. وہاں پہ مشہور تھا وہ, ایکچولی ہم لوگ آن ایئر نہیں کر سکے چیز کو. وہاں پہ جو ہمیں جنہوں نے بلایا تھا قاری صاحب نے, انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہمارے پاس مسلمان جنات آتے ہیں پڑھنے کے لیے. اچھا. تو ہم رات کو وہاں رکے ہیں, اور رات کے ٹائم ایک شخص اندر آیا ہے, اور اندر آ کے قرآن پڑھنے لگ گیا وہ مسجد کے اندر. رات کا ٹائم, سب کو دکھ رہا تھا وہ شخص, سب کو دکھ رہا تھا. اچھا. جب ہم نے اس سے بات کی ہے, اس نے اٹھا ہے, وہ قرآن پاک کو رکھا ہے, اور وہ 6 فیٹ سے بھی بہت اوپر تھا. اچھا. ٹھیک ہے. اور اس نے آنکھیں نہیں جھمکی, اور اس نے ہم سے بات بھی نہیں کی. ایک عام شخص جواب دیتا ہے, مسجد ہے, مسجد میں کوئی ایسی اللہ معاف کرے غلط حرکت تو نہیں وہ کرنے آیا. تو وہ سفید لباس میں تھا, داڑھی تھی اس کی سفید. اچھا. رنگ بھی سفید تھا اس کا. پھر وہ قاری صاحب نے کہا کہ یہ مسلمان جن تھے. اچھا. ہاں, یہ اس شکل میں آتے ہیں. پھر جنات, ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے, مٹھائی والی دکانوں پہ
جنات جاتے ہیں اور ان کی فیوریٹ ڈش ہوتی ہے میٹھا. ان کو بہت پسند ہے. ہڈیاں, ہڈی کہتے ہیں کہ آپ گھر میں اکثر ہم لوگ وہ بلیوں کو ڈال دیتے ہیں نا باہر, یا کوئی ہڈی باہر رکھ دیتے ہیں. ہم نے کھانا کھایا ہے تو ہم ٹوکری میں نہیں ڈالیں گے, وہ ہم باہر پھینک دیں گے جی. یہ ان کی خوراک ہیں ہڈیاں. ہم ان کو خود دعوت دے رہے ہوتے ہیں گھروں میں. پھر مٹھائی کی دکانوں میں ایسے ہم نے بہت دیکھے, مٹھائی غائب ہو جاتی ہے, اندرون لاہور میں غائب ہو جاتی ہے, پھر لینے بھی آتے ہیں, دینی پڑتی ہے ان کو حلوائیوں کو. ایگزیکٹلی. ایک اندرون لاہور میں ایک واقعہ تھا, مجھے کسی بندے نے بتایا. وہ کہتا ہے یار میری کسی سے مٹھائی والی دکان سے بات ہوئی ہے. وہ کہتا ہے رات کا جب ہم کلوزنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دم کوئی بندہ آتا ہے اور وہ ہمیں بس اشاروں میں کہتا ہے یہ سارا پیک کر دو. اور کہتا ہے کہ وہ اتنا پیک کرواتے ہیں کہ عام انسان نہیں وہ سمجھ سکتا. ایک عام انسان وداؤٹ رات کا کوئی شادی کا ٹائم ہو نا, بندہ سوچے کہ شادی کے لیے لے کے جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی مٹھائی پیک کروا کے وہ بھی بولتا بھی نہیں کچھ, وہ بس اشاروں میں کر کے بس تھوڑی سی بات اگر ہوئی کتنا ہو گیا جی پیسے یہ کر کے. تو اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں. پیسے دیتے ہیں پھر وہ پیسے دیتے ہیں. ہاں یہ ہے, پیسے دے کے جاتے ہیں. اچھا جادو کے, اگر آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ جادو کی کیا کیا علامتیں ہو سکتی ہیں, کیا کیا معاملات ہو سکتے ہیں. اچھا میں نے سنا ہے کہ جنات کو بھی اور ایسی مخلوقات کو بھی جادو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جی بالکل. یہ ہمارے ہاں ایک کنسیپشن غلط ہے. بہت ریئر کیسز ہے کہ جس میں ایک گھر ہانٹیڈ ہو, آپ نے آصف زدہ گھر خرید لیا ہے, وہ ایک علیحدہ طریقہ ہے. آپ 20 سال سے گھر میں رہ رہی ہیں اور اچانک سے آپ کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی ہیں, خون کی چھینٹیں نظر آنے لگ گئی ہیں گھر کے اندر, کپڑے کٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو نیند نہیں آ رہی, آپ کو صرف چیزیں نظر آ رہی ہیں, آپ کے جسم پہ نیل پڑ رہے ہیں, باقی گھر والوں کو کچھ نہیں ہو رہا, تو دین آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ جادو شروع ہو گیا. اچھا. پھر جادو میں جنات کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ اس کو جا کے تنگ کرو, اس کا جینا حرام کر دو, اس کو جا کے نظر آؤ, خوابوں میں نظر آؤ. جنات کو مسلط کیا جاتا ہے, 100% کیا جاتا ہے. 90% ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ جادو کے کیسز آتے ہیں. کیا جنات از خود بھی جادو کرتے ہیں انسانوں پر؟ نہیں, اس سینس میں آپ نہیں کہہ سکتے. جو کروانے والا ہوتا ہے, جو عالم ہوتا ہے, وہ اس کی ڈیوٹی لگتی ہے. عالم نہیں, اس کو عامل کہیں تو عامل بہتر کر لیں, عامل کہہ سکتے ہیں. لیکن عامل جو جادو کرتے ہیں وہ بیسیکلی عامل ہی ہوتے ہیں, ان کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. تو جو عامل حضرات ہیں وہ ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے جنات کی کہ ادھر جاؤ اور اس کو یہ کرو وہ کرو. آج کل بہت سے لوگوں میں یہ کشمکش رہتی ہے کہ آیا مجھے میڈیکل ایشو ہے یا کیا ہے, سائیکولوجیکل ایشو ہے. ہاں کیا ایشو؟ یہ بڑا اس میں ہمارے پاس جو روحانی اسکالرز ہیں, عامر قادری صاحب ہیں, وہ ہاتھ پہ ایک باکس بناتے ہیں. اگر کسی پہ جنات نے مطلب جادو کیا ہے تو اس کی شبی بنی آ جاتی ہے. اچھا. وہ شبی میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ آیا میری پھپھو نے فار ایگزامپل جادو کروایا ہے, اس بندے کا پتہ لگ جاتا ہے. جی بالکل ایگزیکٹلی. یہی ہم کام کر رہے ہیں اور لوگ ہمیں بلاتے ہیں اور لوگوں کی ہیلپ آؤٹ ہو رہی ہے.